جشن غالب تقریبات 2023 بین الاقوامی سیروزہ غالب سیمینار جس کا افتتاح فرمائیں گے جناب اشوک واجپئی صاحب، جس کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے سید خالد قادری صاحب۔ آج کے مہمان خصوصی ہیں معروف ہندی اسکالر پروفیسر اپوروانند صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب مہمانوں کا استقبال فرمائیں گے۔ یہ سے افتتاحی سیشن کے بعد میں غالب انسٹیٹیوٹ کی مطبوعات کی رسم اجرا عمل میں آئے گی۔ اس کے بعد غالب انعامات 2023 جو 6 شخصیات کو پیش کیے جائیں گے، جن میں تحقیق و تنقید کے لیے اردو تحقیق و تنقید کے لیے ڈاکٹر شمس بدایونی، فارسی تنقید و تحقیق کے لیے پروفیسر آصف نعیم صاحب، جناب سید محمد اشرف صاحب کو اردو نثر کا دیا جائے گا انعام، اور شاعری کے لیے خلیل مامون صاحب جو کہ بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں انعام پیش کیا جائے گا۔ غالب کا رول کرنے والے اور جو غالب ایک سیریل آیا تھا، اس میں غالب کا جو جس بہترین طریقے سے انہوں نے اداکاری اس کے اندر کی تھی، جناب نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں ہم سب ڈرامہ گروپ ہم سب غالب انعام برائے 2023 پیش کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر کیول دھیر صاحب کی خدمت میں مجموعی ادبی خدمات کا انعام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد شام غزل پروگرام پیش ہوگا، جس کو معروف غزل سنگر جناب امریش مشرا صاحب پیش فرمائیں گے۔ کل صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کل شام 6 بجے عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پرسوں صبح 10 بجے سے 5 بجے تک مقالات پیش کیے جائیں گے۔ شام کو کنکلوڈنگ سیشن ہوگا۔ اس کے بعد میں عصمت چغتائی کی کہانی پر بیسڈ چوتھی کا جوڑا اس کا اردو ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔
آڈیٹوریم سے باہر جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ براہ کرم آڈیٹوریم میں تشریف لائیں اور اپنی اپنی نشستیں حاصل کر لیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب سے بصد احترام درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میری تمام ایوارڈیز سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنی اپنی نشستیں جو بیچ میں مخصوص ہیں ان کو حاصل کر لیں، وہاں پر تشریف فرما ہوں۔ جشن غالب تقریبات 2023 بین الاقوامی غالب سیمینار بعنوان غالب راز حیات اور اضطراب آگہی، قابل صد احترام جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب، عالی جناب اشوک واجپئی صاحب، عالی جناب پروفیسر سید خالد قادری صاحب، استاد الاساتذہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، اور معزز حاضرین، غالب انسٹیٹیوٹ کی اس سالانہ تقریب میں اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں، دہلی اور بیرون دہلی سے تشریف لائے تمام انعام یافتگان، فاضل مقالہ نگار حضرات اور تمام شرکاء کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اس سرد موسم میں سفر کی زحمت برداشت کر کے آپ نے اس سیمینار کو رونق بخشی۔ یقیناً آپ تمام حاضرین اور وہ لوگ جو بھی آج کل اور پرسوں اس اجلاس میں شریک ہوں گے، آپ سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ سب جیسی ہی آنکھ کھلی تو ہم نے نصر الدین شاہ صاحب کو جو ہے غالب کے رول میں دیکھا، اور وہی ایک دم چہرہ سامنے آ جاتا ہے نصر الدین شاہ صاحب کا کہ آپ نے کتنا شاندار جو ہے وہ پلے کے اندر غالب کا رول ادا کیا تھا۔ آج اپنے ایوان میں آپ یہاں پر موجود ہیں۔ معزز حاضرین، غالب ہر برس غالب کے یوم پیدائش کے موقع پر دسمبر میں غالب تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ تقریبات محض رسمی نہیں ہوتی بلکہ ہم نے پورے سال کیا 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 ہے اس کی ایک رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ کتابوں کی رونمائی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ہم نے اس سال کئی اہم مذاکرے اور خطبات اور سیمینار کا اہتمام کیا، جس کے آپ میں سے بیشتر لوگ گواہ بھی ہیں۔ اپنی فعالیت کی بنیاد پر یہ ادارہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اس ادارے کی سرگرمی کا دائرہ صرف مذاکروں کے انعقاد اور کتابوں کی اشاعت تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ قدردانی کے علم و فن پھولتا پھلتا اور ترقی کرتا ہے، لہٰذا یہ ادارہ علم و فن کی بنیاد میں نمایاں کام کرنے والوں کی حق شناسی اور حوصلہ افزائی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ آج بھی ہم 6 ایسی شخصیات کی خدمت میں غالب انعامات پیش کریں گے جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اردو زبان و ادب کے گیسو سنوارے ہیں۔ آج اس افتتاحی اجلاس میں بہت اہم شخصیات موجود ہیں جن کے خیالات معلومات میں اضافہ اور حوصلے کو پرواز دیتے ہیں۔ گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب میرا خیال ہے کہ اس وقت اردو ادب میں سب سے سینئر ادیب و استاد ہیں۔ آپ کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ صنعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم خود کو خوش نصیب محسوس کرتے ہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ ان کا جیسا مربی اور سرپرست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔
میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ باقاعدہ مہمانوں کا استقبال فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ محترم اشوک واجپئی صاحب، جناب خالد قادری صاحب اور معزز خواتین و حضرات، کس کس کا نام لوں؟ سب لوگ وہ ہیں کہ جو اس عہد کے نامور ترین لوگ ہیں، اور وہ انہوں نے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لانے کی زحمت فرمائی۔ میں ان کا سب کی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر ان کے قیام سے یہاں سب لوگ مستفید ہوں گے، سامنے آئیں گے، جو وقتاً فوقتاً ہمیں تڑپاتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس سیمینار کا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا، غالب سے متعلق صرف غالب نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام کی جو روح ہے وہ ہے۔ پرسوں 2 دن جو مقالات سنیں گے اور اس میں شرکت کریں گے، اس سے یقیناً آپ لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی، اور اس کے بعد بھی ہم جو غالب کے بارے میں پروگرامز کریں گے، ان کے تحریروں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ہم اثروں کے بارے میں، اور نہ صرف ان کے ہم اثروں کے بارے میں بلکہ ان کے وقت کے گزر جانے کے بعد ان کا جو اثر ہے جو بڑھتا ہی چلا گیا ہے، اس کو ہم اپنے مد نظر رکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑے سمان سے کم نہیں ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ مجھے اپنی ایوارڈز دینے کے لیے بلائے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار حضرات، جناب قدوائی صاحب، جسٹس اقبال صاحب، یہاں کے ڈائریکٹر، اور دوسرے جو انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران ہیں، وہ سب کو، اس کے علاوہ خواتین و حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین، سب کی اجازت سے میں یہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی، یہ غالب پر ایک عنوان دیا گیا، اور اس کے عنوان کے حوالے سے مجھے کچھ لکھنا تھا اور ایڈریس کرنا تھا۔ تو یہ عنوان ذرا مشکل عنوان ہے، کیونکہ بہت ایبسٹریکٹ ہے، کچھ سائیکو انالیٹیکل ہے، تو شاعر کے اوپر اس کا اطلاق بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب پروفیسر قاسمی کے انہماک، دلچسپی اور وسیع مطالعے کا مظہر ہے۔ یہ کتاب فارسی شاعری کی تاریخ بھی ہے اور اس کے عہد بعہد ارتقاء کی روداد بھی ہے۔ محمد اشرف صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور تعلیم کے ساتھ پروفیسر سید محمد اشرف صاحب کا خیر مقدم ہے۔ تعارف تو اتنا تفصیلی ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو دفتر کی جو ہے وہ کم ہے۔ اپنے فکشن میں منفرد انداز نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اس سال کے غالب ایوارڈ پانے والوں کو دلی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرات، ادب اور آرٹ کے مختلف اصناف میں آپ کی حیثیت مستند اور مسلم ہے۔ آپ کا ایوارڈ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے اور ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔
اشعار ہیں میرے پاس، ایک مصرع میں پڑھوں گی، دوسرا مصرع ہمارے آڈینس کی طرف سے آنا چاہیے. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ بہت بہت مشہور زباں زد خاص و عام یہ اشعار ہیں. پہلا شعر ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. کیا بات ہے. ابھی میں نے نصیر صاحب کو بتایا کہ آپ کا وہ کام دیکھ کر ہی میں اس طرف آیا ہوں، اور میں آپ ہی کی ایک چیز سے، ایک غزل سے شروع کروں گا جو اس سیریل سے ہے. اس کے بعد کچھ اپنی کمپوزیشنز اگر آپ لوگ برداشت کر پائیں گے تو وہ بھی سناؤں گا. ہزاروں خواہشیں ایسی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام سیروزہ بین الاقوامی غالب سیمینار میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھی. یہ سیروزہ بین الاقوامی غالب سیمینار کا پہلا اجلاس ہے. کل ہم لوگوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس سیمینار کا غالب ایوارڈ بھی ہوا، کل کئی طرح کے فنکشن بھی تھے. کافی وہ پروگرام یادگار بھی رہا اور کافی کامیاب بھی. اس سیشن میں، اجلاس میں، یہ ادارہ غالب انسٹیٹیوٹ ایک تاریخی ادارہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اس ادارے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم جیسے جو ادنا طالب علم ہیں، جو سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں ہم لوگ ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ان تمام ادبا سے ہم سے روبرو کرواتی ہے، یا ہم ان کو بیٹھ کے سامنے دیکھتے ہیں. کسی نے کہا ان کا لکھا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، کسی نے غالب کو مغلیہ سلطنت کی دین کہا، تو کسی نے دیوان غالب کو الہامی کتاب. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، غالب انسٹیٹیوٹ نے مجھے جو پہلا انعام ہے غالب تحقیق و تنقید کا، اس سے مجھے نوازا. اور اصل بات یہ ہے کہ میرا ادبی کیریئر یا مجھے جو پلیٹ فارم ملا تھا، غالب انسٹیٹیوٹ ہی میرا پہلا پلیٹ فارم ہے. 1994 میں نے پہلی مرتبہ یہاں پر مقالہ پڑھا تھا، اور جب سے آج تک میں اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں، اور آج اس نے انعام دے کر مجھے مسترد کر دیا. شکریہ.
غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین کی یہ مہربانی ہے کہ مجھے اطمینان کو انہوں نے اسلیب سمجھا. بہت مثبت کام ہے یہ، اور اس نے غالب شناسی کو انٹرنیشنلائز کیا ہے اور بہت عام کیا ہے. بہت مفید ہوتا ہے، اور جو ان کی اشاعتیں ہیں وہ بھی بہت مفید ہیں. انہوں نے غالب کا جو اردو دیوان چھاپا ہے اس میں پہلی بار وہ مقدمہ بھی شامل کر دیا ہے جو اور نسخوں میں غائب ہے. اس مقدمے کی وہ چونکہ فارسی میں ہے اور بہت مشکل فارسی ہے تو اس کو عام طور پہ شامل نہیں کرتے، لیکن یہاں سے جو چھپا ہے وہ اس میں مقدمہ شامل ہے، وہ فارسی میں ہے. بہت اچھا اور اس طرح کیا بھی بہت ہی اچھا ہے. لوگوں نے بہت اچھا اس کو طریقے سے اس کو اپنے پروگرام کو کیا، اور جتنی مبارکباد دی کم ہے. آج کے ماحول میں غالب پر کام کرنا بہت بڑی جرأت کی بات ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں. جشن غالب کا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. اب کی تو زیادہ وسیع پیمانے پہ کیا، لندن سے بھی تقی عابدی، امریکہ سے اور بنگلہ دیش سے سارے لوگ آئے اور غالب کی مختلف جہات پہ ان لوگوں نے گفتگو کی، اور بہت ہی اچھا سیمینار، بڑا کامیاب سیمینار ہوا. رات کے مشاعرے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اور بہت کامیاب مشاعرہ ہوا. میں تو کہوں گا کہ غالب پر اگر جاننا چاہے، کسی کو فیس سے جاننا چاہے تو غالب انسٹیٹیوٹ کے اس طرح کے جو سیمینار ہوتا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے. ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، کوئی موریشس سے بھی آئے ہیں، کوئی کینیڈا سے بھی آئے ہیں، اور مصر سے بھی ہے، اور مختلف ملک سے آئے ہیں. تو وہ اصل ہم تو جب باہر ملک میں رہتے ہیں تو وہاں تھوڑا گفتگو ہوتا ہے، بحث ہوتا ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کتنے کتابیں شائع ہوئے ہیں، کتنے ان پر مذاکرہ ہو رہا ہے، کتنے مقالہ لکھے گئے ہیں. تو ہمارے دل بہت وسیع ہوتا ہے. اور میں کہوں گا کہ اس طرح کے سیمینار کا انتظام جس طرح ہر سال کیا جاتا ہے، اس کو کوئی سال ناگا نہ ہو، ہر سال کیا جائے. غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقدہ یہ 3 روزہ سیمینار، جس کے پہلے جلسے میں کل انعامات کی تقسیم ہوئی، ایک مسلسل ادبی اور حقیقت میں ایک تاریخی کام ہے جو آج کل پروفیسر کدوئی صاحب کی صدارت میں کئی برسوں سے جاری ہے. یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ہمارے بڑے اساتذہ مرزا غالب، ان کے عہد، ان کے معاصرین پر اپنے علمی اور تحقیقی کاموں کے ذریعے اس عظیم ثقافت اور ادبی رجحانات کی طرف نئے اور نئی نسل کے محققین کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں. آج پہلے جلسے سے اور ابھی تک 2 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جن میں بڑے عمدہ مقالے غالب کی راز حیات اور اضطراب آگاہی، چونکہ غالب کے ہاں ہر شعر میں ایک آگاہی بھی ہے اور اضطراب زا بھی ہے، اس کی ہمیں یہاں آ کر اطلاع ملتی ہے اور سب اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. میں غالب انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس خاکسار کو بھی مدعو کیا اور پہلے اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دینے کا حکم. شکر. یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالب کو زندہ رکھنے میں ہندوستان میں خاص کر جن اداروں کا نام ہے، جن اداروں کا کام ہے، اس پہ غالب انسٹیٹیوٹ بہت اول ہے، مطلب سب سے اوپر ہے.
غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال ایسے لوگوں کو بلاتا ہے اور غالب پہ تحقیقات کے نئے نئے گوشے وہاں ہوتے ہیں اور غالب کے بارے میں ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے. غالب کے علاوہ بھی پورے سال یہ لوگ پروگرام کرتے رہتے ہیں اور عوام سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو کی اصل خدمت ایسے ادارے ہی کر رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر الطاف انجم ہے. میں کشمیر یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں. بحیثیت مدرس اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال بین الاقوامی نوعیت کا سیمینار کر رہا ہے جس میں مختلف علاقوں کے مختلف ملکوں کے لوگ تشریف لا رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ غالب فہمی کا ایک بہت بڑا ایک دور چلتا ہے جس میں مختلف زاویوں سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے غالب کی تشریح کرتے ہیں, غالب کو اپنے نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اور اس طرح غالب کے کلام کی, غالب کے معنوی امکانات اس طرح بہت کھلتے ہیں, بہت ساری جہتیں روشن ہو جاتی ہیں. تو ان معنوں میں یہ جو سرگرمی ہے, یہ سیمینار ہے, یہ غالب کو سمجھنے, غالب کو سمجھانے میں بہت حد تک معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اس سیمینار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے بھی لوگ آ گئے ہیں, کینیڈا سے لوگ آ گئے ہیں, موریشس سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں اور بھی کئی ممالک سے ہیں اور ہندوستان گیر سطح کے لوگ یہاں پر ہیں, سارے ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا جشن کا سماں ہے جس میں ہر علاقے کے لوگ اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے اس بزم کو روشن کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس غالب سیمینار کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف کتب فروشوں نے, مختلف اکیڈمیوں نے, قومی کونسل نے یا غالب اکیڈمی نے خود یہاں پر اسٹال لگائے ہیں کتب فروشی کے لیے. اور اس سے بھی جو ہے جو شرکائے سیمینار ہیں ان کو مدد ملتی ہے کتابیں خریدنے میں. وہ اپنے اپنے ذوق, معیار اور مزاج کے مطابق, اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق جو ہے کتابیں خریدتے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ اردو کا کارواں آگے بڑھ رہا ہے. میں جناب اقبال اشر صاحب کا استقبال کرتا ہوں جو ابھی تشریف لائے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی شمع روشن میں, میری تمام شورا سے درخواست ہے کہ آپ بھی شمع روشن فرمائیں. کتنے سالوں سے پریشان؟ کئی سال سے. ایک بیوی کئی سالیں ہیں. خدا اب جو کیا تو مدرسۃ العلوم ظاہر کیا جو آگے چل کر علی گڑھ بنا, تو معلوم یہ ہوا کہ ترقی پسند ذہنیت کو جو ہے غالب نے کس طریقے سے آگے بڑھایا.
नाम डॉक्टर नुसरत है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से गालिब इंस्टीट्यूट के दावतनामे पर आई हुई हूँ और मेरा पहली बार गालिब इंस्टीट्यूट में मकाला पढ़ने का तजुर्बा कल रहा। गालिब के हवाले से यहाँ पर जो असातिज़ा हैं, माहिरीन गालिब है, उनके मकाले सुनने को मिले और जो बहुत कुछ नया सीखा या मालूमात हासिल हुई मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के, जो अब तक किताबों में पढ़ने को नहीं मिली थी। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत तजुर्बा रहा। इसके अलावा जो यहाँ पर बाहर ये स्टॉल्स लगाए गए हैं गालिब की, जो कितना उन पर जो किताबें तहरीर हुई हैं, तो यहाँ इन किताबों और इन स्टॉल्स को देखकर ये महसूस हुआ कि अब भी हमें इल्मी और अदबी ज़ौक़ व शौक़ मौजूद है कि जिस तरह से यहाँ से ये किताबें ख़रीदी जा रही हैं, अंदाज़ा हुआ कि अब भी उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है, हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। योगिंदर की अम्मा ऐन वक्त पे, सोचो जरा, ऐन वक्त पे धनिया बराबर बात तोड़ पकड़ जाती है। अम्मा भी, रुपौली वाले मामू का खत आया है। रियासत का? हाँ, रियासत मामू का, और आपके लिए नया फरमान भी है। पढ़ के बता। लिखा है कल सुबह की गाड़ी से राहत भाई आ रहे हैं। हमारे यहाँ? हाँ, 1 महीना हमारे घर में रहेंगे पुलिस ट्रेनिंग पर। अरे जाके बावर्ची खाना दे, डब्बे दे। अरे कुबरा की अम्मा, इतना क्यों घबरा रही हो? 1 महीने की मेहमानदारी बहुत बड़ा सवाल है भाई। अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे चौखट पे बरात आई खड़ी है। खुद अपने हाथों से चूना पोत डाला, अब हथेलियों की खाल हो गई, दीवारें चमक गई। कबाबों का मसाला पीसते वक्त तड़प गई बेचारी। अरे फूफी जान, तो हमीदा से मसाला पिसवा लिया होता। सबके दिलों का हाल, अपना दुख उससे बयान कीजिए, अपनी मुरादों का उससे वास्ता दीजिए, वो जरूर सुनेगा। मौलवी साहब, हमसे तो मांगना भी नहीं आता, आपकी बड़े पीर की बारगाह में हमारी मुराद पहुंचा दीजिए कि कुबरा का नसीबा खुल जाए। देखिए, आज के जमाने के लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। 2-4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दीन की बातों पर मानना ही छोड़ देते हैं। वैसे आज के जमाने में अगर आपको किसी आला अफसर या वजीर से कोई काम है तो आप वसीला ढूंढते हैं सिफारिश के लिए। यही तरीका औलिया अल्लाह का है। अल्लाह से आपकी सिफारिश यही पीर और औलिया अल्लाह कर सकते हैं। चली गई वो। अब इस घर में कभी पराठे नहीं तले जाएंगे। कुबरा उड़ा बेटा, कुबरा, तू कितनी खुशनसीब है। देखना, तेरा कफन कितना खूबसूरत है कुबरा। आंखें खोल के देख ले, आंखें खोल के देख ले मेरी। हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट का कल्चरल विंग है। हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत इसके क़याम 1974 से अब तक 100 से ज़्यादा ड्रामे पेश किए गए हैं, जिनमें बेटी बड़े घर की, मान जाओ बेगम, गालिब की वापसी के 25 से ज़्यादा जो है स्टेज शो हुए हैं। उसके अलावा मुतादिद बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामे यहाँ पर पेश किए गए हैं। उनमें से कम से कम 10 या 12 ड्रामों में हमारे सैयद अब्बास हैदर साहब ने रोल भी किया है उसके अंदर।
اور اس کو ڈائریکٹ بھی کیا ہے. میں اب بہت ہی ادب احترام کے ساتھ سید عباس حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آرٹسٹ کا تعارف فرمائیں. سید عباس حیدر صاحب. میں غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین کی جانب سے اور اپنی جانب سے عباس حیدر صاحب کا اور تمام آرٹسٹوں کا، دیکھیے آج سے یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں یہاں ہم سب ڈرامہ گروپ کے آرٹسٹ ہیں اور ہمیشہ ہم ان سے جو ہے انوالو میں رہیں گے اور آئندہ جو پلے ہوں گے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ آپ ہی اس کا جو ہے رول ادا کریں گے. اور میں یہاں پر تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایسے سرد موسم میں یہاں آ کر کے اس ڈرامے کو کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ.